کے علاوہ آپ جیسے یہاں پر آ سکتے ہیں، یہاں ونڈوز پر آئیں گے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری ایک فائل اوپن ہے جس کو میں نے کوئی نام نہیں دیا ہے، اور یہ ریبن پیج ویوز وغیرہ اس کے بارے میں پہلی والی ٹیوٹوریل میں بتا چکا ہوں، یہاں سے میں بتا چکا ہوں کہ آپ جیسے ویو پر جائیں گے تو اس میں سے ریبن ٹولز اور گائیڈز یہ سب میں نے وہاں بتائے تھے، تو یہ سب آپ کو میں وہاں بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم ایک چیز اور آپ کو بتانے جا رہے ہیں آج کے ٹیوٹوریل میں۔ یہاں پریفرنسز میں یہاں پر ہے آپ دیکھ رہے ڈاکومنٹس سے، ڈاکومنٹس تو آپ لوگوں کو بتا چکا تھا میں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھ رہے پریفرنسز میں جانے کے بعد آپ یہاں پر یہ ٹائپ گرافکس پریفرنسز ہے، اس پہ آپ نے انگلیاں نہیں مارنی، اس پہ آپ اپنی پوری ان پیج کی جو سیٹنگ ہوتی ہے سائز کے اعتبار سے، لائننگ اسپیس کے اعتبار سے، پوائنٹ کے اعتبار سے، یہ سب آپ یہاں پر پھر بھی چینج کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہاں پہ کوئی کام نہ کرے، اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر جو ہے نا اسٹوری ایڈیٹر آپ دیکھ رہے ہو، یہاں پر بھی آپ فونٹ سائز اور اسی طرح پرنٹ فونٹ سائز اور پریویو جو فونٹ سائز ہے اس کو بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو اور چینج کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر یہ چیز جو میں نے آپ کو ایک چیز میں یہاں پر ایک اور پوائنٹ کی چیز بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہے لائٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہر 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے میں لائٹ چلی جاتی ہے۔ اگر ہم پی سی پہ کام کرتے ہوں گے تو وہاں پہ اگر ہم نے کوئی فائل سیو نہیں کی ہوتی تو ہمارا سارا کام ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ آپ کنٹرول ایس شارٹ کٹ کی ہر بار پریس کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے نا ایک لائن آپ یا ایک پیراگراف ٹائپ کریں گے، اس کے بعد اگر کنٹرول ایس کی مدد سے آپ اس کو پریس کریں گے تو وہ جو آپ کے سیو ہوتا جائے گا، محفوظ ہوتا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ ان پیج میں ایک اور چیز ہے آٹو سیو۔ یہاں پر جیسے میں نے آپ نے ایڈٹ میں جانا ہے، ایڈٹ میں پریفرنسز میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو آٹو سیو ہے۔ آٹو سیو میں یہاں پر ہے ایوری پر آپ نے یہاں پر چیک لگانا ہے، اور یہاں پر ہے 10 لکھا ہوا ہے، آگے منٹ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر 10 منٹ کے بعد آٹومیٹک آپ کی فائل خود بخود سیو ہوگی۔ اگر آپ 10 منٹ کے بجائے 5 منٹ رکھنا چاہوں یا 2 منٹ رکھنا چاہوں تو رکھ سکتے ہو، جیسے میں 5 منٹ رکھتا ہوں اور اوکے پر پریس کرتا ہوں تو جو 5 منٹ ہونے کے بعد آٹومیٹکلی ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی ان پیج خود بخود ہی سیو کرتا رہے گا۔ یہ ایک خاصیت میں بھول گیا تھا، مجھے شروع میں بتانا چاہیے تھا، لیکن معذرت خواہ ہوں، ابھی بھی میں نے بتا دیا تو بہت بڑی بات ہے، اس کو آپ غنیمت سمجھے اور اس کو بھی آپ اپلائی کریں اپنے اس میں، یہاں پر ایوری پر اور 5 منٹ پر یا جتنے بھی ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آج یہاں پر جاتے ہیں ٹولز پر، تو اس میں سے ہم جو سب سے پہلا ٹولز ہے اس کا نام ہے ایرو ٹولز۔ اس کی مدد سے ہم آبجیکٹ کو پکڑ کر موو کر سکتے ہیں، جیسے میں یہاں پر ایک ٹیکسٹ لیتا ہوں، اس کے بعد یہ میں جو ہے نا ایرو کی کو لے کر اس کو میں جو ہے نا یہ دیکھ رہے آبجیکٹ کو ادھر ادھر کر کے موو کر سکتے ہیں اسی طرح۔ اس کے بعد جو نیچے والا ٹولز ہے یہ ٹیکسٹ ٹول ہے۔ اگر آپ کوئی ٹیکسٹ لینا چاہتا ہو اور آپ نے یہ پہلا والا ایرو کی والا آبجیکٹ لیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی ٹیکسٹ لینا چاہو تو آپ کوئی ٹیکسٹ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ضروری ہے ٹیکسٹ کے لیے آپ یہ ٹیکسٹ ٹول لیں گے، اس کے بعد آپ یہاں پر کہیں پر بھی اس کو چھوڑیں گے تو ہم اس کے بعد لکھ سکیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا تیسرا جو ٹولز ہے وہ ٹولز جو ہے نا روٹیشن ٹولز کہلاتا ہے، جو آبجیکٹ کو گھما رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے اس کو سلیکٹ کیا، اس کے بعد میں یہاں پر اس آبجیکٹ پر کلک کرتا ہوں، یہاں پر جیسے میں نے اس آبجیکٹ پر کلک، اس کے بعد روٹیشن کو میں نے لیا، اور اب یہاں پر آپ دیکھ رہے اس کو میں یوں اپنے اس حساب سے میں اس کو گھما پھرا سکتا ہوں۔ یہ روٹیشن ٹولز ہیں کہ ہر چیز کو گھما رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا ٹولز ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیکسٹ بکس لنکنگ ٹولز۔ یہ جو ہے نا ایک بکس کو دوسرے بکس کے ساتھ جوائن کرنے اور لنک کے لیے بنایا گیا ہے، کہ جیسے میں آپ نے اخبار میں دیکھا ہوتا ہے بقیہ، اور اسی طرح اخبار میں اسی طرح آپ نے مضامین رسالوں میں دیکھا ہوتا ہے کہ ایک رسالے کے ایک صفحے پر ایک مضمون چل رہا ہے، اس کے بعد آپ کو دکھایا ہوتا ہے کہ فلاں صفحے پر اس کو ملاحظہ کریں، تو آپ فلاں صفحے پر جب جاتے ہوں آپ پورے صفحے پر اس مضامین کا بقیہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس صفحے پر دوسرا کوئی مضمون چل رہا ہوتا ہے، اس کے بیچ میں کوئی جو ہے نا انہوں نے بکس بنایا، یا آخر میں اینڈ میں کوئی بکس بنا کے اس میں اسی مضمون کا جو ہے نا بقیہ حصہ وہاں رکھا ہوتا ہے، تو
اس کے ذریعے جو ہے نا آپ یہ لنک ٹول استعمال کر سکتے ہیں. جیسے میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو، میں نے یہاں پر ایک منٹ میں آپ کو واضح کرتا چلوں. یہاں پر میں نے یہ ٹیکسٹ بکس جو ہے نا یہ لیا، اس کے بعد میں نے یہاں پر کلک کیا. کلک کرنے کے بعد اب میں یہاں پر کوئی ٹائپ کرنا چاہوں، جیسے میں جو ہے نا پاکستان زندہ آباد یہ ٹائپ کر کے اس کو سلیکٹ کر کے پھر اس کو جو ہے نا کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں. کاپی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے لائن آ گئی. اگر ہم نے کوئی، جیسے ہم یہاں بھی لکھ رہے ادھر ادھر لکھ رہے ادھر، جیسے میں یہاں لکھ رہا ہوں یہاں لکھ رہا ہوں، میری لکھائی ختم ہوتی جائے گی. جیسے رسائل وغیرہ میں آپ دیکھ رہے ہو. تو اسی طرح آپ اس طرح ٹیکسٹ لے کے جو ہے نا بیچ میں یہ جو باکس بنا ہوتا ہے، تو اس کا جو لائن اگر آگے ختم ہو گئی، جگہ کم ہے، اور اسی طرح آپ نے یہ ٹیکسٹ بکس لے، تو اس ٹیکسٹ کو آپ دوسرے جگہ آپ کیسے ڈال سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نیچے دوسرا ٹیکسٹ لیں گے. جیسے میں یہاں پر اس ٹیکسٹ کو لیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر دکھا دوں گا کہ میں اس باکس سے آٹومیٹکلی یہاں کیسے جاؤں. تو اس کے لیے میں یہاں پر لنکنگ ٹولز پر کلک کروں گا. سب سے پہلے میں پہلے والے باکس پر کلک کروں گا، اس کے بعد میں جاؤں گا یہاں پر جیسے میں لاؤں گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کرسل سے میرے جو ماؤس کا جو کرسل ہے اس سے کیا بن رہا ہے، یہ لنک خود بخود بن رہا ہے. میں یہاں پر اس کو کلک کر کے چھوڑ دیتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بقیہ یہاں پر آ گیا. اب اس باکس کو میں کہیں بھی لے جاؤں، اگلے صفحے پہ لے جاؤں، کہیں بھی لے جاؤں، تو یہ اس کے ساتھ لنک رہے گا. میں اگر اس سے کوئی چیز کم کروں گا اس سے بھی کم ہوتا جائے گا، یعنی اس پر بھی فرق پڑتا رہے اس کا. یہ لنکنگ ٹولز ہے، یہ بھی ان پیج کے حوالے سے یہ جو ہے نا ان پیج میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اکثر جب رسالے اور مضامین وغیرہ کا اردو کمپوزنگ کا کام ہوتا ہے تو اس میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اپنا. اس کے ساتھ یہ جو دوسرا ٹولز ہے یہ کیا کرتا ہے، مثال کے طور پر ہم نے جو ہے نا یہاں پر ایک باکس بنایا، یہ لنک کو توڑ دیتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، میں یہاں پر ایک باکس اور لیتا ہوں آپ کو اس کو سمجھانے کے لیے. اس پر پیسٹ کر کے میں نے یہاں سے اس کو لیا اور یہاں پر میں نے لنک کیا. اب اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ اس باکس کا اس کے ساتھ لنک ختم ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے یہ دوسرا یہ جو باکس ٹولز ہیں اس کو آپ لیں گے. یہ والا ٹولز، یہ جو نیچے والا ہے، یہ جو ہے نا ڈی لنک، یعنی لنک کو توڑنے والا ہے. اس کو آپ یہاں پر جیسے کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی اس کا لنک یہاں سے ختم ہو جائے گا. کسی اور باکس سے بنانا چاہتے ہیں تو اس کو دوبارہ آپ سلیکٹ کرو گے، اس کے بعد آپ پھر یہاں ہوگے تو یہ دوبارہ لنک بن جائے گا. یہ لنک ایک اوپر والا لنک جوڑنے اور نیچے والا توڑنے کے لیے اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ڈیزائن بھی اس طرح کیا ہوا ہے. اسی طرح آپ اس کے نیچے ہے ٹیکسٹ بکس ہے دو. ایک ٹیکسٹ بکس وہ ہے جو ہے نا ایک ٹیکسٹ بکس ہے جس کو جو ہے نا ٹیکسٹ بکس ٹول ہے، جس کو آپ یہاں پہ جتنا آپ نے چھوڑ دیا، یعنی جتنا سائز آپ نے لے لیا اتنا ہی سائز میں یہ آئے گا نیچے اوپر. اس کو ٹیکسٹ باکس ہی کہلاتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا آئن ہے یہ نیچے والا، اس کو جو ہے نا ٹائٹل ٹیکسٹ بکس ٹولز کہا جاتا ہے. اس کے لیے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جتنا آپ کمپوز کرتے جاؤ گے اتنا ہی یہ خود بخود بڑھتا جائے گا. یعنی یہ آپ نے ڈراپ کیا، یہ نیچے بڑھتا نہیں ہے. آگے آپ بڑھا سکتے ہو لیکن نیچے یہ نہیں بڑھتا. جس طرح یہ والا ٹولز ہے، اس ٹولز کو جو ہے نا آپ نے لیے جتنا ڈراپ کیا یہ ڈراپ ہو گیا، اور اس ٹولز کو آپ نہیں بڑھا سکتے. اس میں آپ جتنی کمپوزنگ کرتے ہوں گے یہ خود بخود جو ہے نا بڑھتا جائے گا، یہ دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ یہاں پر اگر کاپی پیسٹ کرتے جائیں گے تو یہ خود بخود نہیں بڑھتا جائے گا. پہلے والا ٹیکسٹ جو ہے نا یہ خود بخود نہیں بڑھتا، جبکہ دوسرا ٹیکسٹ بکس یہ خود بخود بڑھتا جاتا ہے. اور اس کے ارد گرد جو ہے نا لکھائی گھومتی رہتی ہے. یعنی یہ جو عین والا ٹیکسٹ ہے اس کی گرد جو ہے نا لکھائی گھومتی رہتی ہے. آپ جو ہے نا اس میں سے کسی، جیسے میں ان دونوں کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں میں جو ہے نا اس میں کاپی پیسٹ کر کے اس باکس کے ارد گرد جو ہے نا آپ لکھائی کر سکتے ہو، اور یہ بھی ایک ٹول ہے. اس کے بعد جو دوسرا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں کہ یہ امیج والا ہے، امیج بکس. یہ والا عین کے نیچے والا جو ٹیکسٹ بکس ہے اس کو جو ہے نا پکچر بکس ٹولز کہلاتے ہیں. یہ آپ نے اگر کوئی ڈیزائن کرنا ہو، کوئی کمپوز کر لی ہے، اس کے بیچ میں کوئی تصویر لگانی ہوتی ہے تو آپ یہاں اس کو ڈراپ کریں گے، اس پر ڈبل کلک کریں گے، کوئی بھی تصویر آپ کے اگر یہاں پر موجود ہے آپ اس کو
اٹھا کر کے یہاں پر آپ اس کو پیسٹ، جیسے میں نے ایک تصویر اٹھائی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تصویر یہاں پر آ گئی ہے۔ اسی طرح نیچے والا اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک گول ہوتا ہے، ایک چورس ہوتا ہے۔ جیسے میں نے اس میں ایک پیسٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک گول ہے اور دوسرا چورس ہے۔ دوسرا جو ہے نا فل گول نہیں ہے، بلکہ جیسے میں اس میں بھی جو ہے نا ایک انسرٹ کرتا ہوں۔ یہ بڑا ایزی ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ان پیج۔ اگر آپ خود بخود بھی چلنا شروع کر لیں گے تو آپ بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں اس سے۔ یہ جو ہے نا راؤنڈ والا تھا، اور یہ جو ہے نا بالکل مربع والا تھا، اور یہ گول انڈے والا تھا۔ اس کے علاوہ نیچے جو باکس ہے یہ ہم ڈیزائن کے لیے لے سکتے ہیں۔ جیسے میں نے اس کو لیا اور یہاں پر میں چلا گیا، اس میں کلر فٹ کرنا چاہوں تو یہاں سے میں کلر فل کر سکتا ہوں، سائڈوں سے بھی، اور اسی طرح یہاں پر میں اس کو جو ہے نا بارڈر کو ڈیزائن دے دوں۔ یہاں سے میں سب کچھ آپ یہاں سے بنائے کر سکتے ہیں، اور اس کی پیٹی جو ہے نا 4 دے دیتا ہوں تاکہ واضح نظر آئے۔ اب میں اس کو ضرور